سکھ نگر کی اداس اور ویران شام اپنے ساتھ نگر کے غموں اور دکھوں کو لے کر سو رہی ہے، لیکن یہ غم اور دکھ اگلی صبح پھر طلوع آفتاب کے ساتھ سکھ نگر میں طلوع ہوتے ہیں۔ سکھ نگر کی اداس اور غم رسیدہ گلیاں پچھلے کئی عرصے سے اپنے رنج اور دکھوں کے ساتھ لمحے گزار رہی ہیں۔ سکھ نگر کے باسی ہر روز کی طرح نئے روز بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ یہ باسی کہاں جانتے ہیں کہ نگر کا نام تو سکھ نگر ہے، لیکن سکھ اور چین سے محروم نگر ہے۔ سکھ نگر کے بچے بار زندگی اٹھائے زیست کے لمحے کاٹ رہے ہیں۔ ایسے معصوم سے کلیاں جنہیں کسی تعلیمی ادارے میں ہونا چاہیے، وہ یہاں ہیں۔ بڑے اپنے روزمرہ کی معمولات میں مشغول ہیں کہ انہیں ان سے فرصت کہاں ملتی ہے۔ بچے اپنی دلچسپیوں میں محو ہیں۔ نگر کے باسی سکھ اور چین کی تلاش میں گلی گلی آواز لگاتے ہیں۔ اس سب کی کہانی کیا ہے؟ آئیے وہ کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ سکھ نگر ایک ایسی ریاست کا حصہ ہے جہاں جمہوریت ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے جمہوریت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں جمہوریت برائے نام ہے، اور یہ عوام کی حکومت والا جملہ سکھ نگر میں بڑا ہی پھیکا اور بےمعنی سا نظر آتا ہے۔ یہاں صاحب اختیار غربا سے اپنے کام نکالتے ہیں، لیکن زندگی پھر بھی گزر رہی ہے، اور وہ بچوں کی وجہ سے ہی گزر رہی ہے کہ بچے کہاں جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل انہی رہنماؤں کی وجہ سے کتنا تاریک اور بھیانک ہے۔ ایسے معصوم کلیوں کو تو علم کی نعمت سے سرشار ہونا چاہیے تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے۔ یہاں کی ویران گلیوں میں دوڑتے بچے اپنے تاریک مستقبل سے ناواقف ہیں۔ پوری ریاست میں برائے نام جمہوریت ہے۔ یہاں کئی سالوں سے نسل کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لیے جا رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کو اس فکر کی طرف چھوڑا ہی نہیں گیا کہ وہ اپنے مستقبل اور اپنی نگری کے لیے کسی اہل اور قابل رہنما کا انتخاب کر سکیں۔ پھر سکھ نگر کے لہلہاتے گیت خوشی کا سندیسہ لاتے ہیں، اور ایک شام سکھ نگر کی پگڈنڈیوں پر ایک نوجوان باہر کسی شہر سے سیاسیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر کے سکھ نگر آتا ہے، اور یوں سکھ کا سندیسہ آتا ہے۔ سکھ نگر اپنے معنی کی طرف چل پڑتا ہے، اور یوں اس نگر میں سکھ کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ نوجوان جب اپنے نگر میں آتا ہے اور برائے نام جمہوریت دیکھتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی اپنے نگر کے باسیوں کو، جمہوریت کی اصل روح سے واقف کرایا جائے۔ چنانچہ وہ نوجوان انہیں بتاتا ہے کہ جو رہنما پچھلے کئی سالوں سے آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں۔ نوجوان انہیں بتاتا ہے کہ یہ ذہنی غلامی چھوڑ دیں اور اپنے لیے، اپنے اس نگر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کسی قابل اور اہل رہنما کا انتخاب کر دیں۔
وہ عوام جن کا ذہن مفلوج تھا اور جو اپنے رہنماؤں کی ہر وقت جی حضوری کرتے ہیں، ان میں شعور آتا ہے اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ نوجوان انہیں بتاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جن کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اور بلا شبہ خدا نے آج تک ان قوم کی حالت نہیں بدلی۔ وہ نوجوان اپنے گاؤں کے لوگوں سے ملتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور انہیں جمہوریت کی اصل روح بتاتے ہیں۔ ان پر یہ بات کھولتے ہیں کہ جمہوریت کیا چیز ہے، جمہوریت میں کتنی طاقت ہے، اور جمہوریت کے ذریعے ہی عوام اپنا حق کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگلی صبح یہاں غم کی صبح سے خالی ہوتی ہے اور لوگوں میں شعور آ گیا ہوتا ہے اور وہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔